باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، حق فاؤنڈیشن کے توسط سے یوٹیوب چینل پر غدیر شناسی کے موضوع پر 12 دروس اپلوڈ کیے گئے تھے اور اسی 12 دروس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آن لائن مسابقے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور الحمدللہ اس مسابقے میں مختلف ممالک سے لوگوں نے شرکت کیا اور آج اس مسابقے کا نتیجہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس مسابقے کا اعلان کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ حلیمی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور استاد محترم حجت الاسلام ڈاکٹر فدا علی حلیمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے استاد محترم نے ایفرٹ کیا ہے اور اس کی جو ہے نا تفصیل بھی آپ کو استاد محترم بیان فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام برادران اور بزرگان اور دیکھنے والے ناظرین محترم کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ نہایت ہی علمی اور شاندار علمی مقابلہ تھا۔ حق فاؤنڈیشن کی جانب سے، جیسے کہ ہمارے ناظرین محترم بھی جانتے ہیں، پہلے بھی علمی مقابلہ اور علمی کلاسیں مختلف قسم کے فعالیتیں برگزار ہوتی رہی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں غدیر سے متعلق برادران نے کہا غدیر کے بارے میں ہم غدیر شناسی کے کوئی پروگرام منعقد کریں گے۔ تو اسی پہ غدیر شناسی، قرآن و حدیث اور خصوصاً برادران اہل سنت کے معتبر ترین حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی کتابوں سے غدیر کے واقعے کی سند اور اس کی دلالت، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں برادران اہل سنت کے بزرگ علماء نے کیا کہا ہے، اس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے برادر محترم ڈاکٹر فدا حسین حلیمی بھی اس سلسلے میں شریک کار رہے۔ تو اس میں ہم نے تقریباً 12 دروس بنائے تھے۔ ان 12 دروس کو سلسلہ وار یوٹیوب چینل پر، حق فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا غدیر کے ایام میں۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے چند مقاصد تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ خود مولا امیر علیہ السلام کے فضائل، مولا امیر علیہ السلام کی برتری اور اس کی ولایت، اس کی وصایت کو ایک دفعہ پھر مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ہم نے کوشش کی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور اہل سنت کے درمیان ایک اختلافی موضوع ہے، لیکن اس اختلافی موضوع کو مستند طریقے سے، مہذب طریقے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حساسیت والی بات نہیں ہے، تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے۔ یعنی اختلافی مسئلے کو بھی آپ مستند اور مہذب طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، یہ دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد یہ تھا خصوصاً خطباء اور اہل علم اور طلاب کے لیے اس موضوع پہ ہم برادران اہل سنت کے علمی اور آثار، علمی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے اور تفسیر کی کتابوں سے اور مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہم السلام سے کی کتابوں سے بھی اس واقعے کے حقیقت کو بہت ہی مستند طریقے سے پیش کریں، تاکہ آپ جب گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو مدلل، علمی اور مستند طریقے سے گفتگو کر سکیں۔ ایک اور ہدف یہ تھا کہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ سوشل میڈیا ایک لحاظ سے بہت بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کے ذریعے سے، اس وسیلے کے ذریعے سے علمی مراکز، علمی شخصیات اور علمی نظریات تک ہم آسانی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، متصل ہو سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسی پروگرام میں بھی ایسا تھا کہ 12 دروس جب ہم نے اپلوڈ کیے تو اس امتحان میں تقریباً آپ نے ہی محنت کی تھی، زحمت کی تھی، تو امتحان میں 4 ممالک سے، عراق، ایران، پاکستان اور ہندوستان سے 4 ممالک سے 280 افراد، یعنی 280 تقریباً سبھی پڑھے لکھے ہی لوگ تھے،
تو پڑھے لکھے الحمدللہ 280 افراد نے شرکت کی، اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہم نے سوال بہت ہی جزئی اور بہت تقریباً ایک مشکل قسم کے سوالات بنائے تھے تاکہ دقت سے پڑھیں۔ اس کے باوجود ان میں سے 40 افراد نے فل نمبر حاصل کیے تھے، یعنی 50 کے 50 کو نمبر حاصل کر لیے تھے۔ تو یہ ایک خوشایند بات ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش رہے گی آئندہ بھی حق فاؤنڈیشن کے ذریعے سے مختلف قسم کے علمی پروگرامز اور علمی اس قسم کی خدمات برادران اور خواہران کے خدمت میں پیش کرنے کی یہ کوشش کا سلسلہ جاری رہے گا، اور عنقریب ہم ایک عقائد کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک عقائد کو یا دین شناسی ایک کورس کو ایک جدید زاویہ نگاہ سے، ایک جدید طرز سے، ایک جدید انداز سے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ہماری درخواست ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین محترم ہم سے آئندہ بھی اس چینل کے ذریعے سے جڑے رہیں گے، متصل رہیں گے۔ الحمدللہ یہ پروگرام اپنے بہترین طریقے سے اختتام کو پایا، اور بہت ساروں نے شرکت کی اور اس میں سے بہترین نمبر بھی حاصل کیے تھے۔ تو ابھی آج آپ لوگوں کے توسط سے ہم نے اس کے قرآن اندازی کا پروگرام کیا ہے۔ ابھی قرآن اندازی کے لیے انشاءاللہ ابھی قرآن اندازی انشاءاللہ ہم 40 جنہوں نے فل نمبر لیے، 50 کے 50 نمبر لیے ہیں، ان میں سے 3 نفر کو جو ہے انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کریں گے۔ بسم اللہ علیہ صاحب۔ دیکھتے ہیں یہ کس خوش قسمت کا نام ہے۔ صدف حسین نقوی دہلی سے ہے، ہندوستان سے، جس کے موبائل نمبر کے آخری جو 4 نمبر ہیں 8816 اور محمد و آل محمد صلوات محمد وعجل فرجہم۔ یہ پہلی پوزیشن لینے والا ہے، اس کے لیے پاکستانی 10,000 روپے کا ہم نے انعام کا اعلان کیا۔ دوسرے نمبر کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو ہلا کے دوسرا ہے علی، ناروال سے ہے، ہمارے پاکستان کے شہر ناروال سے، جس کے نمبر کے آخری 4 نمبر 5240 یہ اس کا نمبر ہے۔ انشاءاللہ اسی نمبر پہ ہم اس انعام کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب تیسرے نمبر کے لیے ہم جناب محترم آغا ابراہیم نوری صاحب کے دست مبارک سے تیسرے نمبر پہ فاطمہ موسیٰ خان شگر سے، ہمارے پاکستان شگر سے ہے، اس کے نمبر ہے 3705 اس کا نمبر آیا ہے۔ تو ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آخر میں آپ تمام بزرگان، برادران اور شرکت کرنے والے خواہران و برادران کا ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ آپ آئندہ بھی ہم سے جڑے رہیں گے، اور حق فاؤنڈیشن کے ذریعے سے مختلف علمی پروگرام اور علمی فعالیتیں، علمی کوشش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے شرکت کی ہے غدیر شناسی کے اس پروگرام میں در حقیقت سبھی کامیاب ہے، لیکن رسم کے مطابق جن کا نام، کیونکہ ہمارے پاس جو امکانیات سہولیات بہت ہی مختصر تھی، اس وجہ سے ان برادران و خواہران کا نام نکلا ہے، اور باقی جو برادران جو ہم نے پہلے اشتہار میں اعلان کیا تھا ان سب کے لیے غدیر شناسی کے سند کبھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہم سب کو دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی خدمت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔